اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، شہر رمضان سے آج جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ وہی ہے جو ہمارا دورہ قرآن کا ٹاپک ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبر۔ تو رمضان شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ صبر کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو تھامنا۔ زندگی میں انسان کو بارہا بہت سے ناخوشگوار واقعات کا تجربہ ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ ہم؟ یا فلمی لائف ہے، بس سب کچھ اچھا اچھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کو بہت سارے ناخوشگوار واقعات کا تجربہ ہوتا ہے، بسا اوقات دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس چیز کو روک نہیں سکتا۔ دس از لائف۔ ایسے میں اگر انسان جلد بازی سے کام لیتے ہوئے فوری منفی رد عمل کا اظہار کرے تو معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا واحد حل صبر ہے۔ اونلی سولوشن از صبر۔ کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہوئے روزہ انسان کو بارہا یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے اور شور ہنگامے سے پرہیز کرے، اور ایسے میں وہ ان الفاظ کو بطور ڈھال استعمال کرتا ہے کہ ان نمرون صائم، کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں صبر کرنا جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو روزے کی جو عبادت ہے وہ کانسٹنٹ یہ پریکٹس ہمیں دیتی ہے کہ تقوی کی کیفیت اندر ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سی جگہوں پہ، جہاں پہ پہلے ڈھیلا تھا، جہاں پہ پہلے خود کو ڈھیل دے کے اس کو جو ریاکشن اس کو سمجھ آتی تھی وہ ریاکٹ کرتا تھا، اب وہ تقوی کی کیفیت کی وجہ سے اس کے اندر صبر کی جو ایک طاقت ہے وہ آ جاتی ہے، وہ بہت سی جگہوں پہ خود کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ کینے کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کرتا ہے۔ یعنی جو سینے میں نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں کسی کے بارے میں، جو گرجز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم چاہ کے بھی ان سے جان نہیں چھڑا سک رہے ہوتے، تو اس کا ایک بہترین نسخہ دیا گیا، اور اس حدیث میں بھی رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، کہ صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے سے سینے کا کینہ دور ہوتا ہے۔ روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 111 ہے کہ آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو صبر کا بدلہ ہے وہاں پہ، کامیابی جو ہے وہ اس دنیا میں صبر کے ساتھ ہے۔ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اگر کسی ناموافق بات سے واسطہ پڑے اور دوسرا شخص ایسی بات کہہ دے جس سے روزے دار کو غصہ آ جائے تو اسے اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ خاص طور پر کوشش کرے کہ غصے کے وقت خاموش رہے، یعنی اگر اور کچھ نہیں سمجھ آ رہی نا تو ایٹ لیسٹ منہ بند، لاک لگا دیں اس کے اوپر۔ صبر اگرچہ مشکل ہے مگر اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو وہی بات ہے، جتنی قیمتی چیز ہے تو پھر اس کی قیمت دیتے ہوئے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے نا۔ آپ بہت مہنگی چیز خریدتے ہیں تو کس ایکسائٹمنٹ سے لیتے ہیں؟ پیسے تو جا رہے ہوتے ہیں، بڑی اماؤنٹ جا رہی ہوتی ہے، وائی وی آر سو ایکسائٹیڈ؟ کیونکہ قیمتی چیز لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جنت سے قیمتی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صبر جو ہے وہ قیمت ہے جنت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور ریشم ہوگا۔ صبر اگرچہ مشکل کام ہے لیکن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ان لمیٹڈ ریوارڈ، اس کی کوئی لمٹ، کوئی انتہا نہیں ہوگی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 10 میں، قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو اس لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہر مشکل مرحلے پر صبر کرنی ہے، اور مشکل ایک شکل میں نہیں ہوتی ہے، جیسے تکلیف دہ باتیں سننا، اٹ از ون فارم آف مشکل جہاں پہ صبر کرنی ہوتا ہے۔ تو صبر بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، بعض دفعہ نفس کی جو چاہت ہوتی ہے اس پہ صبر اور روک لگانا ہوتا ہے۔ نماز کے لیے دل نہیں چاہ رہا لیکن نماز پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں دورہ قرآن کتنا بڑا صبر مانگتا ہے نا کیونکہ 32 ڈیز کی کمٹمنٹ ہے، اور وہ بھی ہر دن 3 گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے، 2.5 گھنٹے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو کتنی لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے، تو اس کے لیے بھی صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چاہے نیکیوں کے کام پہ جمنا ہو تب بھی صبر چاہیے، چاہے من پسند گناہوں کو چھوڑنا ہو تب بھی صبر چاہیے، اور چاہے تکلیف دہ حالات اور مشکلات ہوں تب بھی صبر چاہیے۔ تو صبر کے بغیر تو بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ زبان کی خاص حفاظت کریں اور غلط بات نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ سو اگین ویری اسٹرانگ انٹینشن کہ غلط بات مجھ سے نہیں نکالنی، تو اپنے اسکینر کو اچھا سا اس کو تیار کریں، ٹھیک ہے، کہ جو بھی بات جائے یہاں سے اسکین ہو کے نکلے، پہلے سوچیں سمجھیں کہ اس کو نکلنے کی ضرورت ہے بھی یا اس کو اندر نکلنے کی ضرورت ہے، تو ان سینسز کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کانشیس لیونگ۔ تو وہ جو ٹریننگ ہے نا، ٹریننگ کیمپ، وہ سب سے زیادہ، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، وہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ دیٹس ہاؤ آئی فیل اٹ، کیونکہ سب سے زیادہ ٹریننگ 24/7 جہاں پہ ہم اپنا ٹائم گزارتے ہیں ہمارا گھر ہوتا ہے۔ تو چاہے آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور چاہے آپ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، تو جہاں پہ رہتے ہیں نا وہ سب سے بیسٹ ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہم اپنی اچھی سی خود مارکنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم یہاں پہ کتنا اس صبر کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور اپنی زبان پہ کتنا کنٹرول کرنا ہم نے سیکھ لیا ہے، غصے کی حالت میں کتنا اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہ آئے، یہ نہیں ہوتا، اور اگر غصہ ہی نہ غصہ نہ آئے تو امتحان کس بات کا ہے؟ امتحان کیا ہے کہ غصے کا جذبہ اندر ہے، یہ کیفیت ہے، یہ احساس ہے، اور غصہ آتا ہے، اور بعض دفعہ بہت شدید آتا ہے، لیکن پھر اللہ کی محبت میں آ کے اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا کہ یس نہیں رکا جا رہا، لیکن یا رب تیری رضا کے لیے رک گئی۔ تو وہ کنٹرول کرنا جو ہے نا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، جہاں پہ انسان پوری طاقت اور قوت کے باوجود کر سکتا ہے۔ اس کے پاس پوری ایک وہ جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ کسی کے سامنے وہ کہتے ہیں نا پر بھی نہیں مار سکتے، تو وہاں پہ بھی کنٹرول کرنا اچھا ہے، انشاءاللہ اللہ اس پہ بھی قدردانی کرے گا۔ لیکن جہاں پہ پورا زور چلتا ہے، خوب زبان چلتی ہے، اور ہمارے یہاں تو اکثر ہم یہ بھی جملہ بولتے ہیں نا، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، تو اچھا ہے، یہ آدھا جملہ اچھا ہے، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، لیکن یہ انکمپلیٹ ہے، اور اس کے آگے ہونا چاہیے کیا کہ اللہ کے علاوہ، یا آپ سٹارٹ میں لگائیں یا اینڈ پہ لگائیں، اللہ کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ تو اگر اللہ کا تقویٰ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میں نہیں ڈرتی کا مطلب ہے کہ میں بدتمیز ہو جاؤں، میرا جو دل چاہے میں بولوں، میرا جو دل چاہے میں کروں، نہیں، اگر اللہ کا تقویٰ ہے اور پھر ڈر نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش نہیں کرتا، کسی بندے کے ڈر یا خوف کی وجہ سے وہ اطاعت کے کاموں سے نہیں رکتا، وہ نافرمانی کے کام نہیں کرتا، لیکن یہ کہہ دینا نا میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور اس میں پھر ہر غلط بات دوسرے کو کرنا اور لوگوں کو دکھی کرنا اور لوگوں کو اذیت دینا، تو یہ کوئی ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ گھروں میں، اور جہاں پہ میرا پورا مکمل اور اختیار ہے، اور جہاں پہ مجھے اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، وہاں پہ میں اپنے آپ کو کتنے اچھے طریقے سے روک سکتی ہوں۔ اپنا غصہ ضبط کریں، دوسروں کو غصے میں دیکھیں تو صبر کی تلقین کریں، اچھا اسی وقت نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کا نیگیٹو ریئیکشن بھی آ سکتا ہے اس لیے اس کو بھی حکمت کے ساتھ کریں، اور خود کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ منفی رد عمل شر کا راستہ کھولے گا، اور مثبت رد عمل خیر کا دروازہ کھولے گا۔ اور حدیث سے بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔
اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی بھی چیز نہیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین صبر کرنے والا بنا دے۔